کہ اللہ کا قانون وہ اصول ہے کہ جس میں کبھی بھی اللہ بدلتا نہیں. ان میں سے ایک سنت کیا ہے کہ جب کبھی بھی انسان حق کی نصرت نہ کرے تو اس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہو. جس دور میں بھی انسان، چاہے حق ایک گھر کا حق ہو یا پورے معاشرے اور سماج کا حق، جس معاشرے میں بھی حق کی نصرت کرنا معاشرے والوں نے یا لوگوں نے بند کر دیا تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ذلت کا شکار ہو. آپ کے سامنے اگر کسی ایک انسان کا حق پامال ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے تھے، آپ نے اس کی مدد نہیں کی. ہمارے سامنے حق پامال ہو رہا ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے تھے، حقدار کو حق دلا سکتے تھے، ہم نے نہیں دلایا، ہم خاموش رہے. تو نتیجے میں انسان ذلت کا شکار ہو. جو حق کا ساتھ نہ دے، باطل اس کو کیا کرتا ہے؟ ذلیل. یہ اللہ کی سنت ہے، چاہے حق چھوٹا سا ہو یا حق بڑا سا. عبداللہ بن عمر نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، امام پر حق کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ جانتا تھا کہ یہ فرزند رسول. حجاج جو ہے ایک ظالم شخص تھا، اتنا ظالم تھا اس نے اپنے زمانے میں 1 لاکھ سے زیادہ شیعوں کو مارا. اس زمانے میں ایک ایک کو پکڑ کے اگر اس کو کہیں سے بھی احساس ہو جاتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ولایت علی کو ظاہر کرتا ہے، تو حجاج کیا ہے اپنے زمانے میں اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اسی لیے جب حجاج گورنر بن کے آئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ حجاج ہے گورنر، ان کو خبر پڑ گئی کہ حجاج گورنر. امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے بلایا تھا، حق کا ساتھ نہیں دیا. جب حجاج آیا اور حجاج ان کی تلاش میں تھا کہ حجاج کو جو ہے وہ ان کا سر چاہیے، تو رات کی تاریکی میں یہ حجاج کے پاس جاتے ہیں اور جا کے رسول اللہ کی ایک روایت حجاج کو سناتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کی ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ من مات ولم تکن علی رقبتہ بیعت امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ یا میتۃ جاہلیہ. ایک شخص کہ جو اس دنیا سے جائے اور اس کی گردن پہ امام برحق کی بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرے گا. یہ میں نے رسول اللہ سے سنا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجاج کو کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہنے کے بعد حجاج سے کہتے ہیں سرکار میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور آپ کی بیعت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں صبح تک ملک الموت آ جائے ہمیں لے جائے، تو رات ہی میں آپ کے ہاتھ بیعت کر لوں تاکہ اگر صبح تک موت آ جائے میری تو میں اس دنیا سے جاہلیت کی موت نہ مروں. حجاج کو معلوم تھا کہ یہ شخص ہماری بیعت کرنے نہیں آیا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے آیا. تو حجاج نے کیا کیا؟ وہ تخت پہ ایسے ہی بیٹھا تھا، اس نے اپنا پیر ایسے بڑھایا، کہا یہ میری جوتی ہے، جوتی پہ ہاتھ رکھ کے تم بیعت کر لو، سمجھ لو میری بیعت ہو جائے گی. غور کیجئے گا عزیزو، کل اسی عبداللہ بن عمر نے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی آواز کی مخالفت کی. امام حسین بلا رہے تھے آؤ، چاہے امام حسین علیہ السلام پہ اس نے یعنی ظالم کے ساتھ ہو کے ظلم نہیں کیا، امام کے قتل میں شریک نہ ہوا، صرف ساتھ چھوڑ دیا، مدتوں ذلت اور رسوائی میں مبتلا رہا. عبداللہ بن عمر نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں عزت تھی، مشہور تھے یہ، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے حق کا ساتھ نہ دیا، اب باطل اپنی جوتی بڑھا رہا ہے کہ تم اس کے ہاتھ بیعت کر. یہ قانون ہے خدا کا. علمہ البیان